بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فائزہ اسلم ہے اور آپ سب مجھے ایز اے فیملی کاؤنسلر اور ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کی زندگی میں موجود تکالیف کے پیچھے وہ کون سی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کون سے راز ایسے پوشیدہ ہیں جن کو انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ انسانی نفس تکلیف سے بڑا خائف ہے، کبھی بھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اور اس تکلیف کی اویئرنیس کی وجہ سے انسانی نفس اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا کنسرن رہتا ہے۔ آپ تنہائی میں ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ تکلیف کا سامنا آنے پر ہم سب کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سر میں معمولی درد کو لے کر بھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اپنی تکالیف کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، یا اگر 3 دن سے ان کے سر میں درد ہے تو ان کو ایسا لگے گا کہ شاید ان کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، یا ان کو ایسا لگے گا شاید ان کو مائیگرین کی تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم وقت ایک سٹریس میں رہتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر گولیاں پھانکتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں اور اینٹی بائیوٹکس کا کورس کرتے رہتے ہیں۔ ذہن کی ایک عادت ہے کہ وہ چیزوں کو میگنیفائی کر کے بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو جس سے جسم میں غیر ضروری قسم کا ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اس طرح کے سٹریسز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی ہیجان کے نتیجے میں، اسی سٹریس کے نتیجے میں انسان بہترین صلاحیت کھو دیتا ہے فیصلہ کرنے کی۔ اس کو ہم ایک مثال سے اور سمجھتے ہیں۔ سڑک پر حادثے کی صورت میں اگر کسی شخص کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ زخمی اپنے ہی جب زخم کو دیکھے گا تو اس کا جو ذہن ہوگا وہ اس زخم کو میگنیفائی کر کے دکھائے گا، تو ٹانگ کے ٹوٹنے کی تکلیف تو اپنی جگہ ہوگی، اس کو ایسا لگے گا کہ شاید بس اب میں مر گیا، اب تو میں بچوں گا نہیں، یا اگر بچ بھی گیا تو میں کتنے دن تک اپنے کام پہ نہیں جا سکوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ٹانگ ٹوٹنے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو نفسیاتی اذیت ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے وہ اس کو جھیلتا ہے، حالانکہ اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، اور اگر نہ بھی بچے اور اگر اس واقعے کے بعد اس کی زندگی نے ختم ہی ہونا ہے، تو بہت سے لوگوں کی زندگی نے ختم ہونا ہے، ہم سب کی زندگی نے اسی طرح سے ختم ہونا ہے۔ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے لوگوں کے حواس غائب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے درد کا جو سامنا ہے وہ بڑے وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں درد کو برداشت کرنے کی، تکلیف کو برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے جسم کو خود بخود ٹھیک کرنے کی صلاحیت سے مالا مال رکھا گیا ہے۔ یہاں پر میں یہ ہرگز مشورہ نہیں دے رہی کہ علاج نہ کرایا جائے یا ڈاکٹر کو نہ دکھایا جائے، علاج معالجہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ تکلیف یا درد کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی باڈی کو سننے کی عادت ہونی چاہیے کہ ہمارا جسم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں سننا آنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش ایک دن میں ممکن نہیں ہوتی، ماں ایک 9 مہینے کے ایک پورے ٹائم پیریڈ سے تکلیف کے ساتھ گزرتی ہے، اور پھر ایک پورے پروسیس کے بعد وہ نعمت اس کی گود میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جس طرح سے ماں کو آہستہ آہستہ ایک پورے پروسیس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بھی انسان کو جب کچھ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی بڑی کامیابی آئی ہے تو اس کے پیچھے بے پناہ ریاضت ہوگی، بے پناہ محنت ہوگی، بے پناہ تکلیف کا بھی وقت گزرا ہوگا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی زندگی میں بہت زیادہ کوئی تکلیف آئے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت آپ کو عطا کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں انسان کو 10 نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ کسی محترم استاد کا قول ہے، اور کیا ہی خوب انہوں نے کہا ہے کہ تکلیف اور مصیبت اگر بری ہوتی تو انبیاء علیہ السلام پر کبھی نہ آتی۔
شاید اسی لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یقیناً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہر آنے والی تکلیف ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام اور کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتی ہے. آج میری بات یہاں تک ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر دوبارہ کسی نئے موضوع پر پھر کسی وقت ہم اپنی اسی طرح کسی چھوٹی سی ویڈیو میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.